میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی چند دن پہلے یعنی 4 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بہت لرنڈ جج صاحب، شاہد کریم ان کا نام ہے، انہوں نے حکم صادر فرما دیا کہ جناب یہ جو پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں ان کو جرمانے ڈالے جائیں۔ اگر کوئی انڈسٹریل یونٹ ہے، کوئی فیکٹری وغیرہ ہے جو کہ کر رہی ہے تو اس کو 1 ملین روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی 10 لاکھ روپے۔ اور جو ڈومیسٹک یوزرز ہیں، گھریلو قسم کے لوگ ہیں، وہ پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، صاف پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، یہ واضح ہے جو اخبار کی خبر ہے اس کے اندر کہ صاف پانی کا، تو ان کو جو ہے گھر والوں کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا، اور جو کوئی کمرشل یونٹ ہے، دکان ہے یا کوئی ریسٹورنٹ ہے، اس کو آپ کا بھلا ہو جائے 20,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ اور جناب انہوں نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی جو ہے واسا، ان کو انہوں نے تھپکی بھی دی کہ شاباش، کام اچھا کر رہے ہو اور یہ پکڑو انہیں اور انہیں جرمانے کرو۔ جج صاحب نو میں صرف یہ کہنا چاہنا کہ سر جی تسی کتھے رہندے ہو، میرے اوپر توہین نہ لگا دیں، مطلب یہ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ جو آپ ایک تصویر میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک گھر نہیں ہے، یہ کروڑوں گھر ہیں لاہور کے اندر، ہر گھر کے باہر صبح کے وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک گھر نواب ٹاؤن میں ہے، 30C اس کا نمبر ہے، کسی ڈی ایس پی صاحب کا ہے، وہ ضرور میرے پاس بندے بھیجے گا مجھے دھمکانے کے لیے۔ اب ڈی ایس پی صاحب کے گھر کے وہ کارنر پلاٹ ہے نا، تو اس کے گھر کے باہر 2 سڑکیں پڑتی ہیں، وہ دونوں سڑکیں کبھی خشک نہیں میں نے دیکھی، گرمیوں میں بھی وہ ایک خدمت گار ہر وقت پائپ سے سڑکیں گیلی کر رہا ہوتا ہے، اور تھانہ ڈی ایس پی کے گھر سے میرے خیال 150 گز دور بھی نہیں ہے۔ تو پولیس والوں کو نہیں، جج صاحب کی آواز آئی، انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن جا کے پھڑ کے تو وخان نہیں پکڑے جائیں گے نا، وہ پولیس والا ہے، اس کو ڈی ایس پی ہے ریٹائرڈ، اس کو یا پتہ نہیں سرونگ ہے، اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ جج صاحب بھی شاید نہیں پکڑ سکتے، توہین لگا دیں گے میرے اوپر پر اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اس کا وہ جو سڑکیں دھوئی جاتی ہیں صبح شام، دن میں گرمیوں میں تو 4-5 دفعہ دن میں، اور سردیوں میں صبح شام اور دوپہر کو ایک بار، وہ میں نے کئی بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج صبح جب میں گیا تھا کہ آج اس کی تصویر اتار لوں، ذرا صبح زیادہ تھی، میرا خیال ہے 6:30 کے قریب نہیں وہ دھونا شروع کرتے، وہ 8 بجے کے قریب شروع کرتے ہیں۔ بہرحال میں واپس آ گیا۔ رویہ آپ کو میں بتا دوں کہ پانی کے بارے میں ہمارا کیا ہے۔ یا میرے گھر کے نزدیک ایک میری عمر کا ہے، احمق ہے، ظاہر ہے، وہ گھر کی باہر سڑک دھو رہا ہوتا ہے، اور میں پچھلے 5-6 سال یا 8 سال ہو گئے ہوں گے اس کو گھر بنائے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ بھائی وہ یہ کرتا ہے۔ تو ایک دن صبح سویرے میں کہیں سے آ رہا تھا، ابھی اندھیرا تھا اور وہ لگا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جی تسی پانی بڑا ضائع کر رہے ہو، تے لاہور شہر دا پانی ختم ہو رہا ہے، تے ہون دیو۔ مطلب وہ پتہ نہیں کدھر سے آیا تھا، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ایک ریٹارڈڈ چمپینزی سے بھی کم عقل کا آدمی ہے، وہ تے ہون دیو، یعنی پانی ختم ہو جائے گا تو کیا ہو گیا۔ اور یہ جو تصویر آپ پھر دیکھ لیں، یہ جو نوجوان یہ پانی ضائع کر رہا ہے، وہ جو گھر ہے جو کہتا ہے تو ہون دیو، وہ اس سے بالکل کوئی 3 گھر چھوڑ کے ہے۔ یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، ماڈل ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، گلبرگ میں چلے جائیں، ڈیفینس میں شاید سنا ہے پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، باقی کسی جگہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ نلکے سے جو صاف پانی ہے اس سے گھر کی پوری ڈرائیو دھوئی جاتی ہے، اس سے باہر کی سڑک دھوئی جاتی ہے، اور اب تو خیر بہانہ مل گیا نا کہ جی اسموگ ہے اس لیے ہم دھوتے ہیں تاکہ وہ مٹی بیٹھ جائے، لیکن یہ اسموگ نہ بھی ہو تو یہ سارا سال ہو رہا ہے، اور لاہور شہر کے اندر بلینز آف گیلنز آف potable clean water is being wasted، billions of gallons مہینے کے، یہ میں آپ کو بتا دوں مہینے میں۔ پھر رویے کے اوپر ذرا آ جائیں آپ،
میرے یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے، جب 23 سال پہلے میں نے یہ مکان بنایا تو کوئی گھر ور نہیں تھے، تو ایک پیچھے تھا اس کے پاس کوئی آن جان تھا تھوڑا سا، تو اس نے گھر کے اوپر واٹر ٹینک نہیں لگایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمارے یہاں واٹر سپلائی بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہم ہر ایک نے اپنا ایک بور کیا ہوا تھا، تو وہ جب انہیں ضرورت ہوتی تھی وہ پمپ چلاتے تھے، اور اس کے بعد پمپ اگر نہیں بند کرنا تو کوئی گل نہیں، اور جڑا اندر ایک اگر آپ ساری ٹوٹیاں بند کر دیں گے تو پمپ پھٹ جائے گا، تو پمپ نہیں بند کرنا، باہر جا کے وہ ایک پائپ لگایا ہوا تھا یا کوئی ایک ٹوٹی کھول دیتے تھے کہ وہ گٹر میں جائے سارا پانی. تو اس کو میں نے یہ 23 سال پہلے میں نے اسے کہا کہ یار پانی تو ختم ہو جائے گا لاہور شہر دا، تو تسی اس طرح کیوں ضائع کر رہے ہو، ٹینکی لوا لو وہ ہوتے. اور اس زمانے میں 23 سال پہلے یہ 1000 لیٹر کی ٹینکی جو ہے نا، 1000 لیٹر ہی بنتے ہیں شاید، وہ بمشکل اپنا آپ کا بھلا ہو جائے کوئی 1400-1500 روپے کی ہوتی تھی، وہ جو پلاسٹک کے ٹینکس ملتے تھے، وہ نہیں لگانی. تو جب میں نے اسے کہا کہ پانی ختم ہو جائے گا، بڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اللہ دی چیز ہے، اے کس طرح ختم ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں بہت اچھا ملا ہے، ہر جو اپنی حماقت ہے نا اسی اللہ دے پیٹے پا دینے ہیں. اس نے عقل سلیم دی ہے، سوچنا تو ہے نہیں، تے پائی جاؤ دے پیٹے جو بیوقوفی کرنی ہے. بہرحال جج صاحب نے تو یہ کر دیا. آج صبح کی جو دوسری داستان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نزدیک میں ایک سبزی والا اپنی دکان کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، یعنی پانی ضائع کر رہا تھا، صاف جو نلکے سے آ رہا ہے پینے والا پانی. اب وہ جیسے کسی کوٹھی والے کو کہو ایک ایک کنال کے گھر ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی پانی ختم ہو رہا ہے تو ہون دیو. تو سبزی والا بیچارہ ان پڑھ آدمی، اس کو میں نے کیا کہنا تھا، میں گزر گیا. اس سے کوئی 60-70 گز آگے ڈولفن پولیس کے 2 جوڑے کھڑے تھے. دل تو پہلے یہ کیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیا وہ انہوں نے جج صاحب کی، شاہد کریم صاحب کی بات کا پتہ ہے انہیں کہ پانی ضائع کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا اور کس نے لینا ہے. لیکن وہ مجھے پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں تو کوئی 1 درجن تو مختلف قسم کی پولیس ہے، تو وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے جی یہ میرا کام نہیں ہے، انہوں ہے. چنانچہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا، کوئی بھی کام نہیں کرتا. ویسے کھڑے ہو کے لوگوں کے ٹٹولنا، جیبیں شیبیں یہ کرنے میں یہ بڑے ماہر ہیں، اور باقی کچھ نہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پانی ہم اور کس طرح سے ضائع کرتے ہیں. یہ جو ہماری گرین بیلٹس کو پانی دیا جاتا ہے، یہ ایک جو میں نے دیکھا ہوا ہے، ویسے تو کئی سارے ہائیڈرنٹ ہیں جو ہم بچپن سے ایک دیکھ رہے ہیں، وہ شملہ پہاڑی کے سائیڈ کے اوپر جہاں پریس کلب ہے اس کی سائیڈ کے اوپر ایک ہائیڈرنٹ ہوتا تھا جو ہم 1950 کے دہائی سے دیکھ رہے ہیں. وہاں سے وہ باؤزر بھر بھر کے لے جا کے سڑکوں کو وہ کیا کرتے تھے. تو لیکن وہ پریکٹس ابھی بھی چل رہی ہے. تب لاہور کا واٹر ٹیبل جو تھا وہ میرا خیال ہے 40-50 فٹ کے اوپر تھا. اب لاہور کا واٹر ٹیبل 1500 فٹ کے اوپر جا چکا ہے اور مزید نیچے جا رہا ہے روز بروز. تو یہ جو یہاں جوہر ٹاؤن میں وہ ایک مارکیٹ ہے جس کا نام نہیں مجھے پتہ، اس کے ساتھ میں ایک بڑا پارک ہے، اور پارک کے باہر سڑک کے اوپر ہائیڈرنٹ ہے، وہ جو ان کا ہوتا ہے بڑا سا پائپ جس سے پانی وہ بھرتے ہیں. ان ساتھ ہی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی PHA کے ایک احاطہ سا بنا ہوا ہے، اس میں ان کے باؤزر کھڑے ہیں. کوئی ہوں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے تصویر، یہ پتہ نہیں کتنے باؤزر ہیں، میں نے گنے تو نہیں. میں جب اس کی تصویر اتار رہا تھا تو وہ آ گیا بندہ، اور میں نے پوچھا، میں کہا بھائی یہ کنے لیٹر آندا ہے؟ تو اس نے پیچھے ہانک لگائی کہ یار یہ کنا لیٹر آندا ہے. تو ایک مولانا آ گئے، میں نے پوچھا تو بڑی تہذیب سے انہوں نے ویسے بات کی کہ یہ جی اس میں 16,000 لیٹر آندا ہے یہ. تو میں نے کہا تسی سارا اتھوں ہی باؤزر دے تو ہائیڈرنٹ تو لیندے ہو؟ کہ نہیں جی کبھی کبھی ہم لوگ نہر کا پانی بھی استعمال کرتے ہیں. یہ میں بڑے سال سے الاپ رہا ہوں کہ بھائی جان یہ روز کا 16,000 لیٹر اگر ایک باؤزر میں آتا ہے تو گرمیوں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے 10 باؤزر جتنے ان کے وہ باؤزر ہیں وہ سارے بھرے جا رہے ہیں اور وہ جا کے سڑکوں پہ اور گرین بیلٹس میں ڈال رہے ہیں. تو میں یہ کئی سالوں سے
ٹویٹر کے اوپر اور ادھر ادھر لکھ کے میں تھک گیا ہوں کہ بھائی نہر کا پانی کیوں نہیں استعمال ہو سکتا. تو وہ ایک محکمہ آب پاشی کے اریگیشن والے ایک بندے نے مجھے کہا کہ جی وہ مفت نہیں ہوتا. تو میں کہا پھر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی آپ سے پیسے پہ خریدے وہ پانی، لیکن وہ نہیں خریدنا. آئیڈیلی تو ہمارے ملک میں اب جس طرح سے لاہور کا واٹر ٹیبل کم ہو رہا ہے نا، تو آئیڈیلی ہمارے یہاں کم سے کم اس شہر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ہمارے ان ٹریٹڈ سویج ہم یہ جسے اب ہم ستو قتلہ نالہ کہتے ہیں، یہ اصل میں ہڈیارہ ندی ہے. اور یہ ہماری یادداشت میں، ہمارے دوستوں کی یادداشت میں جو کہ آج سے 50 سال پہلے گرین ٹاؤن یا ٹاؤن شپ کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں سے گزرتی تھی. تو وہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جی اس پہ ہم نہایا دھویا تیرا کرتے تھے، اس میں لوگ مچھلی پکڑتے تھے، اس میں کچھوے ہوتے تھے، اور یہ بڑی زندہ ندی تھی. اس میں نیچے وہ تھی ویجیٹیشن تھی، پودے تھے جو آپ کے آبی پودے ہوتے ہیں وہ تھے. تو یہ تو اب نالا ہم نے گندا بنا دیا ہے. یہ کام کر کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سویج جو ہے رو ان ٹریٹڈ سویج وہ جا رہی ہے اس کے اندر. ہونا آئیڈیلی تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کو ٹریٹ کیا جاتا اس پانی کو، یہ جو ہمارے یہاں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بنتے، کیونکہ یہ جتنا بھی پانی یہ رہائشی علاقوں سے آتا ہے یہ وہ ٹینکس میں بھر دیا جاتا ہے. بڑے بڑے کنواں نما ٹینک ہیں، ان کے اندر بھر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ پمپ کر کے تو اس جو کہ ایک دفعہ کے زمانے میں صاف ندی ہوتی تھی اس میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ پانی ٹریٹ کیا جاتا اور یہ جتنی بھی گرین بیلٹس ہیں اس کو یہ دیا جاتا. پر ہم لوگوں کا تو مذاق ہم کرتے ہیں نا جی وہ بڑی جی انہوں نے پہ جائے تھے وہ سوچ دینے. ہم وہ ہیں کہ ہمارے اوپر پڑے ہوئے بھی جب 50 سال ہو جاتے ہیں نا اور ہم پٹ جاتے ہیں، پھر جا کے ہم نے سوچنا شروع کرنا ہے پاکستانی قوم نے. تو لاہور شہر کا پانی جب ختم ہو جائے گا نا، میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ لکھ لیجئے آج، یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں. ہم یہ جو آپ سویج دیکھ رہے ہیں اس نالے کے اندر، اسی کو ٹریٹ کر کے ہم پی رہے ہوں گے. اس میں سے چاہے تھوڑی بہت گند کی بو بھی آتی رہے نا فل ٹریٹمنٹ کے بعد بھی، تو پھر بھی ہم وہ یہ ہم سویج پی رہے ہوں گے. کیونکہ ہم ابھی کہتے ہیں تو ہون دیو، ختم ہوتا ہے تو ہون دیو، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ دی چیز ہے، تو کدی ختم ہی نہیں ہو سکتی. تو جج صاحب نے تو حکم صادر فرما دیا، لیکن ہمارے یہاں اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ پولیس کے بس کا روک تو نہیں ہے، کیونکہ ہر یہ جو درجن قسم کی مختلف پولیس ہے آپ کی، وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے نہیں جی میرا کام نہیں ہونا تھا. جب تک کہ پولیس کو انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا اور جب تک کہ کہیں ڈنڈا سوٹا نہیں چلے گا سرکاری لوگوں کے اوپر، اور سرکاری لوگ وہ ڈنڈا سوٹا آگے نہیں چلائیں گے، وہ اسی طرح لوگ پانی ضائع کرتے رہیں گے. یہ تو ایک میں نے آپ کو گھر کے باہر چھڑکاؤ کرتے ہوئے ایک نوجوان دکھا دیا. آپ ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ گاڑیاں دھلتے ہوئے دیکھیں، صبح کیسے گاڑیاں دھلتی ہیں. وہ کون آ کے پکڑے گا؟ یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی والے، وہ اس وقت مرے پڑے ہوتے ہیں، اس وقت کون آ کے دیکھتا ہے؟ اور پھر اگر کسی سیاستدان کا گھر ہے، جیسے میں ایک جانتا ہوں بڑے سیاستدان کو، وہ کبھی اس پارٹی میں ہوتا تھا، پھر پی ٹی آئی میں ہوتا تھا، پھر فلاں میں ہوتا تھا، اب پھر وہ فلاں پارٹی میں آ گیا، ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، ای بلاک میں رہتا ہے. چلیں یہ بھی آپ سن لیں. اس کی جب گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں تو فل پائپ کے ساتھ گاڑی دھلتی ہے، اور جب وہ خشک کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ پائپ ایسی گٹر میں چھوڑ دیا جاتا ہے. پائپ چل رہا ہے، وہ بند کرنے کی اس نے کوشش نہیں کرنی. اللہ دی چیزیں ہیں، کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ وہ پائپ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک نہیں ہے، یہ ہر جگہ یہی ہے. ماڈل ٹاؤن میں ہر گھر کے باہر یہی ہے. ہر گھر کا جو ماربل کی پیونگ والی ڈرائیو ہے اس کو دھویا جاتا ہے روزانہ، اور کروڑ ہا لیٹر گیلن بلکہ پانی کے روز ضائع ہم کر رہے ہیں. اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ جائیں گے کہاں؟ پھر یہ کہیں گے جی گھر ویچ کے تو پنڈا واپس چلے جائیے. تو پنڈوں میں پھر آپ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ اس گھر کی 2 کوڑی اس کی قیمت نہیں رہ جائے گی. تو یہ اللہ کی چیز تو ضرور ہے، پر یہ ختم ہوگی، اور اللہ ختم کرے گا آپ کی مدد سے.
تو یہ آپ یہ جو ہم نے اس شتر مرغ کی طرح آسٹرچ کی طرح ریت میں سر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ جج صاحب نے بھی حکم صادر فرما دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو انفورس کیسے کیا جائے گا. تو یہ جب تک کہ یہ ہم سارے جاگیں گے نہیں سمیت ہمارے جج صاحب کے، تو ہم لوگ پانی کے ایک شدید قحط کی طرف ہی چلتے چلے جائیں گے جب تک کہ وہ آ نہیں جائے گا ہمارے اوپر.